نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها تلو النزيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما، إنه عليم قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
من كانت له 3 بنات فصبر عليهن فأتمعهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور پیدا فرما کر یوں ہی جانوروں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، ہمارے فلاح و بہبود کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار پانی کے اندر مبعوث فرمائے. خصوصاً آخری نبی نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو. اللہم بارک وسلم. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الشورى کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام میں بیٹیوں کی عظمت. محترم سامعین، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، بڑا ہی حساس موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، بچیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جسے چاہے لا اولاد کر دیتا ہے، بانجھ کر دیتا ہے، مطلق اولاد سے محروم کر دیتا ہے. یقیناً اللہ رب العالمین بہت جاننے والا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. حضرات، زندگی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کو جو نعمتیں ملتی ہے ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. اور اولاد کی نعمت یہ اللہ رب العالمین کی چاہت، اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق ملتی ہے. انسان کی چاہت، انسان کی مرضی، انسان کی خواہش کے مطابق نہیں. کوئی انسان چاہتا ہے کہ اسے بیٹے ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے بیٹیاں دیتا ہے. کوئی انسان چاہتا ہے، کسی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بیٹیاں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیٹے دیتا ہے. یہاں انسان کی مرضی اور انسان کی خواہش نہیں چلتی ہے. اللہ بیٹے دے، بیٹیاں دے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ مطلق اولاد سے محروم کر دے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. حضرات، ہمارے معاشرے میں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو کمتر سمجھنے کا ایک منفی احساس پایا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں، جب بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت جو مبارکبادیوں کا سلسلہ چلتا ہے، اس وقت جو خوشیاں بانٹی جاتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے، بہت سارے گھرانوں میں یہ خوشیاں، یہ مبارکبادیاں، یہ مسرت، یہ شادمانی کا ماحول عام طور پر بیٹیوں کی، بچوں کی پیدائش میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. حتیٰ کہ ولادت کے بعد، بچوں کی ولادت کے بعد مبارکبادی کے الفاظ کہنے کے بجائے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں کیا پیدا ہوئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ سر جھکائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اس طریقے سے بولتے ہیں لگتا ہے کہ گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا. حادثے کے موقع پر تسلی کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، حادثے کے موقع پر تسلی کے لیے جملے بولے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، اللہ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا. حضرات،
معاشرے میں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو کمتر سمجھنے کا ایک منفی احساس یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بیٹا یہ طاقت ہے، یہ مستقبل کا سہارا ہے، یہ بڑا ہو کر کمائے گا، یہ بزنس کرے گا، یہ تجارت کرے گا، یہ ہمارے تجارت کو آگے بڑھائے گا. یہ سب سوچ رکھ کر عام طور پر بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور ان کے مقابلے میں بیٹیوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے دوسرے باز ناحیے سے سچ ہے کہ بیٹا قوت ہے، سچ ہے کہ بیٹا طاقت ہے، سچ ہے کہ بیٹا مال کماتا ہے، سچ ہے کہ بیٹا بڑھاپے میں سہارا بنتا ہے. لیکن دوسرے باز ناحیوں سے آپ دیکھیں بیٹیوں کے دلوں میں جو وفاداری ماں باپ کے حق میں پائی جاتی ہے، بیٹیوں کے دلوں میں جو خلوص ماں باپ کے حق میں پایا جاتا ہے، اور بیٹیاں جتنی ہمدرد ہوتی ہے ماں باپ کی، یہ ہمدردی، یہ محبت، یہ چاہت، یہ درجہ، یہ معیار عام طور پر لڑکوں کے دلوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. جو معیار، جو درجہ، جو غمخاری، جو ہمدردی، جو محبت اور جو خلوص بیٹیوں کے دلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ جو لڑکیوں کے سلسلے میں، بچیوں کے سلسلے میں، بیٹیوں کے سلسلے میں یہ جو منفی سوچ ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی بات ہے. قرآن کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کا معاشرہ ظلم و ستم کی جن روایتوں کا شکار تھا، ان میں سے ظالمانہ روایت یہ تھی کہ ایک بیرحم باپ اپنے بیرحم ہاتھ سے اپنی لاڈلی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. قرآن مجید نے اس کا نقشہ کئی جگہ کھینچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنَّ أَمْ يَدُسُّهُ بِالتُّرَابِ. زمانہ جاہلیت میں جب ان کے یہاں بچوں کی پیدائش ہوتا تھا، جب بچوں کی پیدائش ہوا کرتا تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے. ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کیا کروں، اس بچی کو پال لوں، کیا کروں، اس بچی کو رکھ لوں، یا اسے زندہ دفن کر دوں، یا اسے زندہ دفن کر دوں. جیسا کہ میں نے کہا زمانہ جاہلیت میں اس طریقے سے اسلام سے قبل اپنی بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. جیسا کہ کہا ذہن ابھی بدلے نہیں ہے، سوچ ابھی بدلی نہیں ہے، بس انداز بدلے ہیں. آج بھی یہی ذہن پایا جاتا ہے، آج بھی یہی مزاج پایا جاتا ہے. بس فرق اتنا ہے، زمانہ قدیم میں اسلام سے قبل پرانے زمانے میں دنیا میں آنے دینے کے بعد دفن کیا جاتا تھا اور آج اسے ماں کے پیٹ میں دفن کر دیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوست، ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے کئی سارے ملکوں میں ایک قانون نافذ ہوا ہے. ڈاکٹرز کو یہ لازم ہوتا ہے کہ اسکین رپورٹ دیکھ کر کے بتانا نہیں کہ ماں کے کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، کیونکہ یہ بعض ممالک کے قوانین میں جرم سمجھا جاتا ہے. اگر کسی ماں باپ کو معلوم چل جائے، پتا چل جائے کہ ماں کے کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بیٹی ہے، تو بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں کہ اسے دنیا میں آنے دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، اسے ماں کے پیٹ میں خراب کر دیتے ہیں، اسقاط حمل کروا دیتے ہیں. قرآن مجید لڑکیوں پر ظلم کرنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کہا کہ جب قیامت آئے گی تو کیا کیا ہونے والا ہے، جب قیامت آئے گی تو کیا کیا ہونے والا اور کیا کیا ہوگا. اس میں سے کہا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ سب ہونے والا ہے. اس دن ہر زندہ دفن کی گئی بچوں کو قبر سے اٹھا کر پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تیرا کیا جرم تھا معصوم جان، تو نے کیا خطا کی تھی معصوم جان کہ تیرے بے رحم باپ کے ہاتھوں نے تجھے زندہ دفن کیا تھا. حضرات، اسلام نے بیٹی کے درجے کو بہت بلند کیا ہے، اسلام نے بیٹی کے رتبے کو بہت بلند کیا ہے، اسلام نے بیٹی کے مرتبے کو بہت بلند کیا ہے. اسلام کی نظر میں بیٹی ایک سرمایہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ کہا کہ بیٹیاں یہ تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے.
بیٹیاں یہ تمہیں نارے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ بیٹیاں تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے بھی اور جنت میں تمہیں اعلیٰ مراتب میں فائز کریں گے، بیٹیوں کے سبب اعلیٰ درجات تمہیں ملیں گے۔ اور بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، طبرانی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو وہ ان کی پرورش کرے، انہیں کھلائے پلائے، یہ بیٹیاں نارے جہنم سے آڑ بن جائے گی، پردہ بن جائے گی، حجاب بن جائے گی۔ دوسری روایت میں ہے، اگر کسی شخص کے پاس 2 بیٹیاں ہو اور وہ ان کی پرورش کرے، انہیں دیکھ بھال کرے، تو یہ 2 بیٹیاں بھی اسے نارے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی، اسے نارے جہنم سے آڑ بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اہل علم نے کہا اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تو وہ کیا کریں گے؟ کہا کہ اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تو اس کا جو حقوق بنتا ہے وہ ادا کرے تو وہ بھی اس فضیلت کا مستحق ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له 3 بنات فصبر عليهن فأكمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار۔ کہا کہ جس باپ کو اللہ رب العالمین 3 بیٹیاں دے، وہ ان کی پرورش کرے، انہیں کھلائے پلائے، ان کی پرورش پر صبر کرے، تو یہ بیٹیاں نارے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی، یہ بیٹیاں نارے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آل جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامہ انا وہو ضم اصابعہ۔ کہا کہ جس باپ کو اللہ رب العالمین 2 بیٹیاں دے، جس باپ کو اللہ رب العالمین 2 بچیاں دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، کہا کہ جس باپ کو اللہ رب العالمین 2 بچیاں دے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، تو میں اور اس بچی کا باپ جنت الفردوس میں اتنا قریب رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کہہ رہے ہیں کہ میں اور اس بچی کا باپ جنت الفردوس میں اتنا قریب رہیں گے، انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اس باپ کو نصیب ہوگی جو باپ بیٹی کو ایک نعمت سمجھ کے اس کی پرورش کرتا ہوں اور اس کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ سامعین کرام، اسلام نے بیٹیوں کے درجے کو بہت بلند کیا ہے، بیٹیوں کے رتبے کو بہت بلند کیا ہے۔ اسلام سے قبل عرب کا معاشرہ ظلم و ستم کی جن روایتوں کا شکار تھا، ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا، کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیس بن عاصم صحابی رسول ہے، قیس بن عاصم آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام سے قبل بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، قیس بن عاصم کون ایسا ظلم اور کیسا گناہ کیا ہے؟ قیس بن عاصم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام سے قبل اپنے ہاتھ سے اپنی 8 بچوں کو زندہ دفن کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بے چین ہوں، اب میں تڑپ رہا ہوں، جب میں رات کو سوتا ہوں تو ہچکیاں بھر کے روتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیس بن عاصم، زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل، اسلام آنے سے پہلے تو نے 8 بچوں کو زندہ دفن کیا ہے، 8 غلام آزاد کروں۔ قیس بن عاصم آتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی سکت نہیں، اتنی طاقت نہیں، غلام بہت قیمتی متا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں، قیس بن عاصم، 8 غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو؟ تو کہا کہ 8 اونٹ ذبح کر کے صدقہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے 8 اونٹوں کو ذبح کیا، صدقہ کیا، 8 اونٹوں کو نہر کیا اور صدقہ کیا۔ جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی تھی، جن لوگوں سے یہ درندگی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی غلطی کا شدید احساس کیا، پشیمان ہوئے اور آنسو بہائے، اور سوچ اتنی بدلی، اللہ اکبر،
لوگوں کے تصورات اتنے بدلے، اللہ اکبر کیا کہنا، اور تصورات اتنے بدلے کہ اسلام سے قبل اپنی بچوں کو پالنا باعث و ننگوار تھے، باعث و ننگوار تھا۔ اور کہاں اسلامی تعلیمات سے آیا ہوا اور لایا ہوا انقلاب کہ دوسروں کی بچوں کو لوگ پالنے کے لیے آپس میں جھگڑ پڑے، کہنے لگے کہ میں پالوں گا تمہاری بچی کو۔ یہ واقعہ کہاں ہوا؟ یہ واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضا عمرہ کر کے مکے سے مدینہ لوٹ رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ کی یتیم بچی، حضرت حمزہ کی یتیم بچی جو مکے میں رہا کرتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضا عمرہ کر کے پہلی بات تو قافلے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ وہ بچی مدینہ آنا چاہا، مدینہ چلنا چاہا، تو روایت کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ تین صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے، تین صحابہ آپس میں اختلاف کر بیٹھے، کہا کہ اس بچی کو میں پالوں گا، فلاں شخص کہہ رہے تھے اس بچی کو میں پالوں گا، فلاں شخص کہہ رہے تھے اس بچی کو میں پالوں گا۔ یہ کون تھے؟ ایک حضرت علی تھے، ایک حضرت زید تھے، ایک حضرت جعفر بن ابو طالب تھے۔ یہ تینوں آپس میں اختلاف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس بچی کو میں پالوں گا۔ تینوں آپس میں مسابقت کرنے لگے کہ اس بچی کو پالنے کا شرف کسے ملے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، کہا کہ تم تینوں میں زیادہ حقدار جعفر بن ابو طالب ہیں۔ پھر دونوں صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ جعفر بن ابو طالب کیوں ہے، جعفر بن ابو طالب کیوں ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا، کہا کہ جعفر بن ابو طالب کی جو بیوی ہے اس بچی کا خالہ ہے اور خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حوالے کر دی۔ سوچ کتنی بدلی، تصورات کتنے بدلے، اللہ اکبر۔ کہاں اسلام سے پہلے بچوں کو پالنا باعث و ننگوار تھا، اور کہاں اسلامی تعلیمات سے آیا ہوا اور لایا ہوا انقلاب کہ دوسروں کو بچیوں کے لیے لوگ آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے کہ مجھے پالنا ہے، اس بچی کو دے دو مجھے پالنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، جو باپ بیٹیاں رکھتا ہے بڑی خوش نصیب باپ ہے، اور اس کی خوش نصیبی کا سبب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں الانبیاء آباء بنات، یاد رکھیے اہل علم کہتے ہیں الانبیاء آباء بنات، کہ اس دنیا کے اندر جتنے نبی اور پیغمبر آئے اللہ رب العالمین نے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں ہی سے نوازا۔ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص آتا اور آ کر یہ کہتا کہ میرے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے، میرے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو الانبیاء آباء بنات، کہ اس دنیا کے اندر جتنے پیغمبر اور رسول آئے اللہ رب العالمین نے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں ہی سے نوازا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹے دیے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، لیکن اللہ کی مشیت کو دیکھیے کہ آپ کے تینوں بچے ماں کی گودی میں انتقال کر گئے، آپ کے تینوں بچے ماں کی گودی میں انتقال کر گئے۔ آخر کار جو زندہ رہی وہ نبی کی 4 بیٹیاں زندہ رہی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں زندہ رہی، فوان شباب کو پہنچ کر ازدواجی زندگی گزاری تو نبی کی 4 بیٹیاں گزاری۔ اور یہ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے کس طریقے سے محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کتبہ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فاطمہ میرا وجود کا ایک حصہ ہے، فاطمہ میرا وجود کا ایک حصہ ہے۔ کہا کہ فاطمہ کا دکھ میرا دکھ ہے، فاطمہ جس بات سے ناراض ہوتی ہے وہ بات ہمیں بھی ناراض کرتی ہے، فاطمہ جس بات سے غمزدہ ہوتی ہے وہ بات ہمیں بھی غمزدہ کرتی ہے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے، دینی مجلس میں ہوتے، حضرت فاطمہ آتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، ان کی پیشانی کا
کا بوسہ لیتے اور اپنے دائیں جانب بٹھا لیا کرتے تھے. اور حضرت فاطمہ کا بھی معاملہ ایسا ہوتا. حضرت فاطمہ گھر میں ہوتی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے, حضرت فاطمہ اٹھ کھڑی ہوتی, اپنے والد کا استقبال کرتی, ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور اپنے دائیں جانب بٹھا لیا کرتے. اور یاد رکھیے, جب بیٹی سے محبت ہوتی ہے, جب بیٹی سے پیار ہوتی ہے, جب بچی سے پیار ہوتی ہے, تو بچی کی بچیاں بھی بہت پیار ہوتی ہیں. حضرت زینب, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب, ان کی بیٹی جو امامہ کہلاتی ہے, اتنی پیار اپنی اس نوازی سے, اتنی چاہت اپنی اس نوازی سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے حجرے سے نکلے, گھر سے نکلے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور امامہ کندھے پر بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر مصلی پر کھڑے ہو گئے اور تکبیر تحریمہ کہی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جاری ہے اور امامہ کندھے پر بیٹھی ہوئی, امامہ کندھے پر بیٹھی ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جاری ہے. جب رکوع اور سجدے کے لیے جھکنا ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھایا, بازو میں بٹھا دیا. پھر جب دوبارہ حالت قیام میں اٹھنا ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ کو کندھے میں لے لیا. اللہ اکبر. ایک نبی ہر باپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, بیٹیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. حضرات, کہنا یہ ہے کہ بیٹی اسے بوجھ نہ سمجھو, بیٹی اسے بوجھ نہ سمجھو, بچی اسے بوجھ نہ سمجھو. یہ گھر کی رونق ہے, یہ گھر کی زینت ہے, یہ خاندان کی زینت ہے. ماں باپ بیٹی کی پرورش کرتے ہیں, ماں باپ بیٹی کو پالتے ہیں تاکہ وہ دوسرے معاشرے میں جائے اور وہ اچھا سے رہے. لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے, بڑا حسین موقع ہوتا ہے, ماں باپ کے لیے بھی بڑا صدمہ, بیٹی کے لیے بھی بڑا صدمہ. لیکن اصل جو زندگی ہوتی ہے وہ بعد کی زندگی ہوتی ہے. شادی کے بعد اگر بیٹی کی آنکھ میں اور چہرے میں خوشیاں دیکھنے کو ملے تو ماں باپ کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور شادی کے بعد بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھنے کو ملے تو ماں باپ کے لیے یہ سب سے بڑا دکھ اور درد ہوتا ہے. حضرات, بڑی ہونے کے بعد بچی ہمارے گھر میں نہیں رہتی ہے, وہ سسرال میں رہتی ہے, مگر ان کی دل کی دھڑکن میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے. ان کی دل کی دھڑکن میں ماں باپ کی محبت اور خیالات کو لے کر ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے, ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے. اور جب مصیبت کی گھڑی میں, تکلیف کی گھڑی میں بیٹی سسرال سے گھر آتی ہے اور تسلی کی دو میٹھی بول دیتی ہے تو ماں باپ ہر غم بھول جاتے ہیں, ماں باپ ہر درد بھول جاتے ہیں. حضرات, کہنا یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو علم و ادب سکھائیں, اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دیں, اور جب شادی کا مرحلہ آتا ہے تو ہر طرح سے خیر چاہیں, ہر طرح سے بھلائی چاہیں, ہر طرح سے اچھائی چاہیں, اور اچھا سے اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں کوتاہی نہ کریں, بہتر سے بہتر رشتہ ڈھونڈنے میں کوتاہی نہ کریں. حضرات, بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں شادی کے مرحلے میں بہت گڑبڑی کرتے ہیں, دیندار بچوں کو, اخلاق مند بچوں کو کبابیوں کے حوالے کر دیتے ہیں, دیندار بچوں کو شرابیوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسا غلطی کبھی نہ کریں. حضرات, بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی پہ اس لیے ظلم کرتا ہے کہ اسے صرف بچیاں ہی پیدا ہو. ایک ساس دو بہو کے درمیان امتیازی سلوک اس لیے کرتی ہے کہ ایک بہو کے ساتھ اچھا سلوک ہے کیونکہ ایک بہو کے بیٹے ہیں اور ایک بہو کے صرف بیٹی ہے. حضرات, ظالم ہے وہ شوہر جو بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہو. ظالم ہے وہ ساس جو اپنی بہو کو تانا دے, بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی بہو کو تانا دیتی ہو. کیونکہ اللہ رب العالمین کا واضح فرمان ہے کہ بیٹا اور بیٹی دینے والا میں ہوں. اللہ واضح طور پر سورۃ الشورى میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نہ اس میں بیوی کی بس ہے نہ تو شوہر کی بس ہے, نہ تو بیوی کی بس ہے نہ تو شوہر کی بس ہے, کیونکہ دینے والا میں ہوں. اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, اور جسے چاہتا ہوں مطلب اولاد سے محروم کر دیتا ہوں.
اللہ اکبر، اس میں نہ شوہر کی بس کی بات ہے نہ تو بیوی کی بس کی بات ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ رب العالمین روز قیامت ہم اور آپ پر رحمت کا سایہ فغن ہوگی۔ اللہ تعالی ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ تیری نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یا اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہو، اور ہر وہ کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بیٹیوں کی عظمت سمجھنے اور ان کے جو حقوق بنتے ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔